رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك آمین یا رب۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الشعراء، انبیاء علیہم السلام کے واقعات، اور مجھے امید ہے کہ جب بھی یہ آیت آتی ہوگی العزیز الرحیم، میں نے پچھلی بار آپ لوگوں کو کہا بھی تھا کہ اس پہ آپ لوگ لازماً غور و فکر کریں، صحیح؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں لازماً غور و فکر کیجئے گا اللہ تعالیٰ کی اس صفات پہ کہ کیوں ہر قوم کی ہلاکت کے بعد یہ دو صفات لازماً لائی جا رہی ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوگی، تو امید ہے آپ لوگوں نے ضرور کوشش کی ہوگی، جنہوں نے نہیں کی وہ ابھی کر لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے اپنا ہوم ورک کرنے سے بھی یا بالفرض جو آپ کو کوئی ٹارگٹ ملتا ہے اس کو پورا کرنے سے بھی انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں وہ پہلے چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے علم میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں ہوتا آپ ایک ٹائم بیٹھیں اور آپ عالم بن جائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں جاننے سے ہی انسان ایک دن بڑا عالم بن پاتا ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کو سرچ کرنے کے لیے ملیں تو اسے لازماً دیکھا کریں۔ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے اصحاب الایکہ کا واقعہ، شعیب علیہ السلام کی قوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 19 سورۃ الشعراء، آیا 176 سے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جٹلا دیا رسولوں کو ایکا والوں نے۔ یہ ایکا والے کون تھے؟ ایکا اصل میں کہتے ہیں جنگل میں رہنے والے، گنے درختوں والے باغات میں رہنے والے، وہ لوگ جو ایک گنے جنگل یا باغ والے علاقے میں رہتے تھے اصحاب الایکہ کہلائے۔ مفسرین کے مطابق یہ قوم مدین کے علاقے کے قریب آباد تھی، جہاں آج کل شمالی عرب اور اردن کی سرحد کے قریب جو علاقے پائے جاتے ہیں وہ مراد ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک اصحاب الایکہ اور قوم مدین ایک ہی قوم ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں یہ دو الگ الگ قومیں ہیں۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی قوم ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ کے بعد شعیب علیہ السلام کا نام لیا، یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم۔ بہرحال اب ایک اور قوم کا تذکرہ ہے، وہی جس کی بد نصیبی تھی کہ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ یہ جھٹلانا ان کو ہلاک کر ڈالے گا؟ یہ ہے اصحاب الایکہ کی بستی۔ اب ایکا کے معنی تو آپ لوگوں نے جان لیے، اور جیسے کہ آپ لوگ پہلے سے جان چکے ہیں کہ المرسلین جمع کیوں آیا، جبکہ جٹلایا تو صرف ایک نبی کو تھا؟ تو یہ کیوں کہا گیا کس نے رسولوں کو جھٹلایا؟ کیونکہ ایک رسول کو، ایک نبی کو جھٹلانا گویا پوری قوم کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ تو بہرحال اچھا ایک چیز اور یہاں پر آپ لوگ ذرا نوٹ کر لیں، اس سورہ میں انبیاء علیہم السلام کا زیادہ واقعہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ انبیاء کے بارے میں اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کا مرکزی مضمون توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان ہے۔
تو اس لحاظ سے پہلی وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. کیوں کہ دیکھیں اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں، آپ سے پہلے اتنے زیادہ انبیاء کو جھٹلایا گیا. کیونکہ ایک انسان اتنے زیادہ عرصے سے کام کر رہا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے. اتنی محنت کر رہا ہوں، اس کے باوجود لوگ کیوں نہیں مانتے؟ حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے پتہ نہیں میرے اندر کوئی خرابی ہے، معاذ اللہ، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے. اس کو اپنے اوپر جو اس کا کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ کھونے لگتا ہے. اور اس چیز کا شکار ہم میں سے ہر شخص ہوتا ہے. تو اگر ہم میں سے بھی کوئی اس سچویشن سے گزر ہے تو تسلی رکھو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو انبیاء کو کیسے کیسے جھٹلایا گیا، انہوں نے تو اپنی زندگیاں لگائی ہیں. اور آج ہم 2-3 کلاسز لینے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں تھک ہار کے، ہائے میری تو بات میں اثر نہیں ہے، میری تو بات اثر نہیں کر رہی. قطعاً نہیں. لوگوں کی تو فطرت ہے، کوئی آپ کو جھٹلائے گا، کوئی آپ کو مانے گا. صحیح؟ تو پہلی وجہ یہ ہے تسلی دینا. دوسرا، اگر کوئی شخص جیسے کفار مکہ تھے تو ان کو تنبیہ کرنا، الرٹ کرنا کہ اگر تم انکار کر رہے ہو تو دیکھو اس قوم نے انکار کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا ہے. اور انہی کے ساتھ طالبات ہی ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ دیکھو اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود اگر تم ایمان نہیں لا رہی، عمل نہیں کر رہی، تو یہ دیکھ لو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلا دیا. اسی بات کی وجہ سے میں نے چاہا کہ ذرا ہم اس پہ بھی بات کر لیں کہ آخر کیوں اس میں اتنا زیادہ انبیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں عذاب کی بات کی جا رہی، اس کو یہ عذاب دیا، اس کو یہ عذاب دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے ہی ہوتا ہے، ہم نے ان کو نشانی بنا دیا. اور پھر بعد میں کہا جا رہا ہے وما کان اکثرهم مؤمنین. ان کو پتہ لگ گیا کیسے وہ لوگ ہلاک ہوئے، یہ بھی ان گناہوں میں مبتلا ہے لیکن یہ بھی نہیں مانیں گے. تو یہ اصل میں ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی دوبارہ وہی نافرمانیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی پکڑ لے گا جیسے اس نے پہلوں کو پکڑا. اس کے علاوہ دعوت توحید کا تسلسل واضح کرنا کہ لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو اللہ کے لیے خالص ہونے کا پیغام دیا جائے، مخلصین لہ الدین. کیونکہ انبیاء کے جتنے بھی واقعات ہیں اس میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ توحید. ابھی تک آپ نے اتنا قرآن پڑھ لیا، اب آپ کو کام شروع کرنا چاہیے توحید پر. مت انتظار کریں کہ بس پڑھوں گی، بڑی معلمہ بنوں گی تو اس کے بعد جا کر کے تبلیغ کروں گی. نہ، ساتھ ساتھ شروع کریں. اور دیکھیں ضروری نہیں کہ میرا اور آپ کا نام لیا جائے، ہم فلاں کی طرف سے آئے ہیں، ہم فلاں کی وجہ سے ہدایت پر آئے ہیں، ہم نے فلاں سے علم سیکھا. ہاں یہ چیزیں تھوڑی بہت اہمیت رکھتی ہیں، لیکن اصل میں اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے اور اللہ کا دین باقی رہنے والا ہے. تو کیوں نہ ہم اللہ کی خاطر توحید کا کام شروع کریں. تو بہرحال یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں اتنا زیادہ انبیاء کا تذکرہ کیا. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. یقیناً اگر ہم میں سے بھی کوئی زیادہ نافرمانی کرے گا اور سرکشی دکھائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی معاذ اللہ مشکل نہیں کہ وہ آج کے لوگوں کو بھی ایسا وبال چکھائے. تو بہرحال خود اپنے اوپر رحم کیجیے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. اذ قال لهم شعیب الا تتقون. جب کہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر خوف نہیں. اب یہاں پر ان کا بھائی نہیں کہا گیا کیونکہ یہ اپنی قوم میں سے نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا تمہارے اندر اللہ کا ڈر نہیں؟ شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز بھی وہی ہے جو باقی انبیاء کا تھا، تقوی کی طرف دعوت دینا. اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. آپ دیکھیں کہ آپ اس سے پہلے جس قوم کے بارے میں آپ نے پڑھا، قوم لوط کے بارے میں، تو کیا ابھی تک آپ کے اندر اللہ کا ڈر آ چکا ہے؟
یا نہیں؟ کیا اتنی بار آپ کو سنوایا جا رہا ہے مسلسل کہ اللہ سے ڈرو؟ کیا ابھی بھی آپ کا دل نہیں ڈرا؟ اور دیکھیں الگ الگ طرح کے جرم ہیں، لیکن تبلیغ ایک ہی طرح سے کی جا رہی ہے. اور ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اگر اس کے اندر خیر ہوئی تو وہ ڈر جائے گا، اگر شر ہوا تو وہ مزید نہ ڈر بن کے ابھرے گا. پھر وہ کہے گا اچھا مجھے حکم دیتے ہو ڈرنے کا، مجھے کہہ رہے ہو. تو شعیب علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا اور فرمایا انی لکم رسول امین، بے شک دیکھو میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. یعنی جو بات کہوں گا وہ اللہ کے اذن سے کہوں گا، اللہ کی بتائی ہوئی بات تم تک پہنچاؤں گا. خود سے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، اپنی کوئی مرضی نہیں چلاتا. اور امین یعنی ایمانت دار بھی ہوں، پوری کی پوری بات تم تک پہنچاؤں گا، چاہے تم اس کے بدلے مجھے سزا دینے کا کہو، چاہے تم مجھے ملک بدر کرنے کا کہو، چاہے تم مجھے سنسار کرنے کا کہو، چاہے تمہیں برا لگے، چاہے تمہارا دل ٹوٹے، میں تو امین ہوں. مکمل بات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے کرنے کے لیے کہی میں وہ تم تک پہنچاؤں گا. تو اپنی دو صفات کا بھی اظہار کر دیا، نہ تم مجھے خرید سکتے ہو اور نہ ہی میں بکنے والوں میں سے ہوں، میں امین ہوں. دیکھیں طالبات، جب اتنا انسان قرآن پڑھتا ہے نا تو اس کے دو رویے سامنے آتے ہیں. یا تو وہ دین کا کام کرنا شروع ہو چکا ہوتا ہے یا وہ نہیں کر رہا ہوتا. صحیح؟ یا وہ کر رہا ہوتا ہے یا وہ نہیں کر رہا ہوتا. اب جو شخص دین کا کام نہیں کر رہا، اتنا پڑھنے کے بعد بھی وہ خیانت کر رہا ہے. دیکھیں میں نہیں کہتی کہ دین کا کام کرنے سے مراد ہم کیا سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بڑی سی کلاس ہے اور ہم بیٹھے پڑھا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس آ کے نوٹس چیک کروا رہے ہیں اور یہ سارا سسٹم ہم سمجھتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سسٹم بنائیں. ہاں سسٹم بھی ضروری ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کچھ ٹائم کے لیے دنیا سے الگ ہو کے پڑھنا پڑے گا، تاکہ آپ یہ نہ ہو کہ آگے سسٹم بنا کے تو اگلوں کو بیڑا غرق کرتے رہیں، جو آتے ہیں ان سے بھی جائیں بیچارے، ان کے عقائد خراب کرنے لگ جائیں. لیکن کم از کم جتنا آپ کو آتا ہے اتنا آپ آگے نہیں پہنچا سکتے. لکھ کر کے، مختصر دعوے کا کام کر کے، کوئی آپ سفر میں ہے، کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو تبلیغ شروع کر دیں. الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جو ابھی ربانی میں ہیں اور وہ ہمیں سفر میں ملے ہیں. الحمدللہ. اور خیر مل جاتی ہے انسان کو. کیا یہ دعویٰ نہیں ہے؟ کیا دعویٰ صرف وہی ہے کہ آپ کی ایک کلاس سجی ہوئی ہے اور آپ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں؟ نہ، دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دینا جس بھی طریقے سے آپ کریں. تو یہ جو پہلے والا گروہ ہے جو ابھی تک آگے لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں دعوت دے رہا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ امین نہیں ہے. اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود اس کے اندر امین کی صفت نہیں آئی. دیکھیں دنیاوی چیزیں الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ بھی دیا ہے تو وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ کو وہ دوسروں پر خرچ کرنی ہے. اور اگر آپ دوسروں پر خرچ نہیں کریں گے تو آپ کیا ہیں؟ سام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں گویا اس چیز پر کہ میں اسے آگے نہیں پہنچاؤں گی، کوئی اور نہ زیادہ سیکھ لے معاذ اللہ. اللہ اکبر. یہ بات میں جب بھی کرتی ہوں مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے، میں کہہ کیا رہی ہوں. مطلب ایسی عجیب اور نیچ سوچ بھی ہو سکتی ہے کسی شخص کی. اب یہ پہلا گروہ بھی ایمانت داری سے کام نہیں کر رہا، دوسرا وہ گروہ ہے کہ جو بات تو پہنچا رہا ہے، کام تو کر رہا ہے، لیکن اپنی مرضی کا، پوری بات لوگوں کو نہیں بتا رہا، اچھے طریقے کے ساتھ کام نہیں کر رہا، من گرت باتیں، من گرت نظریات بیچ میں ان کا تذکرہ کر رہا ہے. ایسا شخص بھی خیانت والا ہے. وہ بھی جو نہیں کام کر رہا اور وہ بھی جو اپنی منمانی سے کام کر رہا ہے، اپنے طریقے کے مطابق. جہاں پہ اس کا دل کیا کہا کہ بھائی ہاں یہ قرآن میں حکم ہے، جہاں پہ دل کیا کہا نہیں حدیث میں تو یہ لکھا ہے لیکن ہم اسے نہیں مانیں گے معاذ اللہ، آج کا دور چینج ہے تو ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں گے. ایسا شخص بھی خیانت والا ہے. آپ دیکھیں آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں. تو بہرحال فرمایا بے شک میں تمہارے پاس ایمانت دار رسول ہوں.
فاتقوا اللہ وأطیعون، پس اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے خوف کھاؤ اور میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، خوشی خوشی میری بات مان لو، کیونکہ میں تو تمہیں اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں کسی دنیاوی چیز کی طرف دعوت نہیں دے رہا۔ آپ دیکھیں جو بھی کام دنیا سے جڑا ہوا ہو نا، اس کے اندر تھوڑا بہت مفاد آ جاتا ہے، لیکن جو داعی دین ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، ان کو دنیا والوں سے کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ وہ جس کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں انہیں اسی سے مفاد ہوتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے، یہ ہمیں اس کا اجر دے۔ اور اتنی زیادہ تقوی کی بات ہے، اتنی زیادہ، اللہ اکبر، یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود اگر دلوں میں تقوی نہیں آیا نا، تو اس کا مطلب ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اتنا قرآن پڑھنے کے باوجود اگر کسی کے اندر اللہ کا ڈر نہیں آیا، کتنا بد نصیب شخص ہے وہ۔ تم نے اتنا زیادہ قرآن کا حصہ پڑھا اور ابھی تک تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، ابھی تک تمہارے اندر بدلاؤ نہیں آیا، ابھی تک تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شروع نہیں کی۔ یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ دل اتنے سخت اور بنجر اور ویران ہو چکے کہ ان پر کوئی شے اثر ہی نہیں کر رہی، حتیٰ کہ اللہ کا حکم بھی نہیں، حتیٰ کہ اللہ کا ڈر بھی نہیں۔ آگے فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، تم عہدے والو ہو، تمہارے پاس مال و دولت ہے، تمہارے پاس مقام و مرتبہ ہے، مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تمہاری سرداری بھی نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی چیز نہیں چاہیے، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ بے نیازی کا اظہار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس میں میرا کوئی مفاد نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ میں تم سے اپنا کوئی فائدہ حاصل کروں معاذ اللہ، یا تم سے اپنی کوئی ضرورت پوری کروں۔ جو بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ صرف اور صرف تمہیں ملے گا، اور اس کے بدلے مجھے جو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی دعوت دین کا کام کرنا چاہتا ہے نا، اس کو چاہیے وہ سب سے پہلے سورہ الشعراء پڑھے۔ صحیح بات ہے، اگر آپ دعویٰ سے ریلیٹڈ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں یا آپ خود سیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیسے جو ہے وہ سیکھوں کہ مجھے دین کا کام کیسے کرنا چاہیے، بعض لوگ بہت زیادہ بلینک ہو جاتے ہیں، آتے ہیں پھر باجی کہاں سے شروع کریں، سمجھ نہیں آ رہا اور طریقہ پتہ نہیں چل رہا، تو یہ آپ کے سامنے ہے طریقہ۔ پوری سورہ الشعراء میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دعوت دین کیسے کرنی ہے۔ تو اب آپ پر کیا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو لکھ لیں فوراً سے۔ زیادہ تر لوگوں نے سنا اور اگنور کیا، بس ایسا نہیں کہ لکھ لیں۔ اللہ کے بندوں، لکھی چیز ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ جن لوگوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ تو سنتے بھی چاہ جیسے نہیں ہے، وہ بس ایویں ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں، بیچارے مجبوراً سے آ گئے ہیں بڑی تکلیف کے ساتھ۔ لکھیں کہ جب میں نے خیر سے دین کا کام کرنا ہے تو میں نے ایک بار سورہ الشعراء میں تمام انبیاء کے واقعات کو پڑھنا ہے کہ انہوں نے دین کا کام کیسے کیسے کیا۔ اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اگر کوئی فی الحال دین کا کام کر رہا ہے تو اس کو خالص کیا جا رہا ہے۔ اتنے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتا کے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، لوگوں سے اجر کے طالب نہ بنو۔ وہ لوگ اکثر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں جو لوگوں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، جو لوگوں سے اجر چاہتے ہیں وہ محروم کر دیے جاتے ہیں، جو لوگوں سے کچھ بھی چاہتے ہیں ان کو کبھی کچھ نہیں ملتا، وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ نہ ان کے ہاتھ میں دنیا آتی ہے، نہ ان کے ہاتھ میں آخرت آتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ہر شخص اپنا اپنا مفاد چاہتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اپنا فائدہ چھوڑ کے آپ کو فائدہ دے گا؟ وہ خود نہ لے لے وہ فائدہ، اتنا کوئی ہمارا سگا نہیں ہے۔ تو ابھی بھی خالص ہو جائیے۔ دیکھیے اگر آپ ایک گروپ لیتے ہیں،
اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ لنک بیچتے ہیں، اگر آپ کسی کو ایڈ کرتے ہیں کلاس میں، آپ کی نیت کیا ہے؟ اور میں اکثر کہتی ہوں اگر آپ نے اپنی نیت کو دیکھنا ہے نا اللہ کے لیے کتنی خالص ہے اور کتنی لوگوں کے لیے بیچ میں ملاوٹ ہے، آپ ہمیشہ یہ دیکھیں آپ کام کیسے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کام استقامت کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ خوشی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو اللہ سے اجر چاہیے۔ لیکن اگر ہر دوسرے انسان کا رویہ دیکھ کر اچھا اس بار انہوں نے میرا نام نہیں لیا، اچھا میری تو کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، اچھا میرا تو کہیں پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ اب اور جگہ پہ کروں گا تاکہ اور جگہ پہ نام ملے۔ واللہ اگر اس کو دوسری جگہ پہ بھی نام نہیں ملے گا وہاں سے بھی دفع ہو جائے گا، وہاں سے بھی نکل جائے گا، اور پھر کہے گا دین کا کام ہی کرنا ہے کہیں اور جا کے کر لیں۔ یہ جھوٹی چیزیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ان کو شعور ہی نہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل میں ان کو لگتا ہے ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی خاطر کام کرنا ہوتا ہے وہ تو کرتے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں بھائی ادھر نام نہیں لیا جاتا ہمارا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، کبھی ان کا نام تک نہیں آیا لیکن بڑے بڑے خیر کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کام کر دیتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں کہ یہ چیز ہماری طرف سے آئی ہے۔ کچھ لوگ کسی کی مالی مدد کرتے ہیں اور نام تک نہیں بتاتے، ان کا نام کبھی آپ کے سامنے نہیں آتا۔ وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اللہ سے اجر چاہیے ہوتا ہے، لوگوں سے نہیں۔ جس کو لوگوں سے چاہیے ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ اور دیکھیں انبیاء علیہ السلام اسی وجہ سے تب تک نہیں گئے جب تک اللہ نے نہیں چاہا۔ جب اللہ نے اجازت دی تب بستی کو چھوڑا، ادروائز وہاں پہ کام کرتے رہے۔ تو اگر ہم بھی اللہ کی خاطر کر رہے ہوں گے تو ہم کرتے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ایز اے داعی دین کہاں پہ میری نیت میں ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے۔ بعض اوقات نا کہیں بہت کسی کونے میں چھپی ہوتی ہے، ہم اتنا اونچی آواز میں بول رہے ہوتے ہیں نا کہ میں اللہ کے لیے خالص ہوں، میں اللہ کے لیے سارا کچھ کر رہی ہوں، وہ آواز دب جاتی ہے۔ لیکن اس آواز کو طالبات آپ سن سکتے ہیں، آپ کا ضمیر آپ کو سنوا دیتا ہے اندر کیا چل رہا ہے، کہاں کیا چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں جانتے ہی نہیں کہاں کیا چھپا ہوا ہے، کہاں کیا ہے، تو آپ دل کے مالک کہاں ہوئے؟ آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے میرے دل میں کیا کیا ہے، کون کون سے جذبات ہیں۔ تو نیت کو بھی چیک کریں، کہیں کسی نکر میں ایسی بات تو نہیں لگی ہوئی کہ جو خلاف ہو رہی ہے اخلاص کے، پھر یہیں سے ہم دین کا کام نہیں کر پاتے، ہماری بس ہو جاتی ہے۔ پھر یہی وجہ ہمیں 2 سال کا صبر 200 سال کے برابر لگتا ہے کہ بس بھائی اس کے بعد میری بس ہو گئی۔ تو بہرحال اپنی قوم کو یہاں تک نصیحت کرنے کے بعد اب شعیب علیہ السلام باقی انبیاء علیہ السلام کی طرح کس چیز پر آئے ہیں؟ اپنی قوم کو ان کی برائی بتانے پر، کہ تمہارے اندر اصل میں سب سے بڑی خرابی کیا ہے۔ اور دیکھیں جانتے تھے تمام جو ہیں انبیاء اپنی اقوام کو کہ کس کے اندر کیا برائی ہے۔ اور اگر آج آپ دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں کون کون سے فسادات ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو غلط ہیں اور وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام نے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، ناپ پورا بھرا کرو، کم دینے والوں میں شمار نہ ہو، ان میں شامل نہ ہو جاؤ جو کم دیتے ہیں۔ کسی کو چیز دینی ہے 50 کی اور میں 40 کی دے دوں، یا بالفرض 45 کی دے دوں کہ چلو 5% ہی کم ہے۔ حتیٰ کہ اگر میں نے کسی کو چیز دینی ہے 100 روپے کی اور میں صرف 99 کی دوں تو میں خیانت کر رہی ہوں۔ مجھے چاہیے وہ جو 1% اس کا حصہ میرے پاس میں وہ بھی دوں، یہ بھی خیانت ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی صحیح ترازو سے تولا کرو۔
یعنی جب لوگوں کو ناپ کر دو تو اسی طرح پورا دو، جس طرح لیتے وقت تم پورا پورا لیتے ہو۔ لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ مت رکھو کہ دیتے وقت کم دو اور لیتے وقت پورا لو۔ اور اسی طرح تولنے میں بھی تم ڈنڈی مت مارو، بلکہ پورا پورا صحیح تول کر کے دو۔ اب یہاں پر ان کی قوم کے اندر یہ والی برائی تھی، کیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی۔ جب کچھ چاہیے ہوتا تو زیادہ دیتی، زیادہ لے لیتی، اور جب کچھ دینا ہوتا کسی اور کو، اچھا میرا تو نقصان ہو جائے گا، منافع کماتے ہیں، اس کو کم چیز دینا لیکن پیسے زیادہ کے لینا۔ ایک یہ ہے بالفرض آپ نے ایک چیز خریدی، اسلام آپ کو اجازت دیتے آپ وہ ہزاروں میں بیچیں، لاکھوں میں بیچیں، صحیح۔ اسلام نے کہا اگر کوالٹی اچھی ہے اپنے حساب سے آپ اس کی قیمت لگا دیں۔ اب بالفرض میں نے ایک پینسل لی یا اور جو چیزیں ہوتی ہیں کاروبار کی، مثلا برتن وغیرہ، میں نے کہا یہ برتن کا جو سیٹ ہے وہ آپ کو 10,000 میں ملے گا۔ میرے اوپر اب لاگو ہے کہ میں وہ سارا برتن جس کی قیمت میں نے بتائی تھی 10,000 ہے، میں اس کو دے دوں، یہ جائز ہے میرے لیے، حلال کے پیسے ہیں، کیونکہ قیمت آپ جتنی چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض میں کہوں یہ برتن کا سیٹ ہے اور یہ 10,000 کا ہے، اب جب میں اس کو دینے لگوں تو میں کیا کروں، بیچ میں سے ایک دو چیزیں باہر نکال لوں اور وہ سیٹ اب پورا نہیں ہے، وہ کم ہو گیا، یعنی پیسے میں نے اس سے پوری قیمت کے لیے 10,000، لیکن جب میں اس کو دینے لگی تو میں نے بیچ میں سے کم کر دی، وہ چیز تو بن رہی ہے اب 8,000 کی، تو یہ میں نے کیا کیا، کمی کر دی۔ یہ اصل میں دھوکہ دہی ہے۔ آپ پہلے کسی کو کہیں اچھا میں نے یہ جو چاول ہیں وہ 5,000 کے آپ کو تول کے دیے ہیں، اور پھر آپ اس کو دیتے وقت 5,000 کی بجائے 4,000 کے پکڑا کے اس کو بھیج دیں، اس کو کیا پتا میں نے کتنے تولے ہیں کتنے نہیں تولے۔ یہ ہے بہت بڑی خیانت۔ اور افسوس کے ساتھ آج کل یہ ہمارے بیچ بڑی عام ہے، ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے۔ کیا جی بھوک پڑی ہوئی ہے، مینج نہیں ہوتا، خرچہ نہیں چلتا۔ طالبات آج آپ اپنے اوپر یہ فرض سمجھیں، چاہے آپ کا شوہر پتی شوہر ایک ہی ہے، اچھا اگر آپ کے والد یا کوئی اور جو کمانے والے ہیں، آپ ان سے جا کر کے پوچھیں کیا آپ اس میں کوئی خیانت تو نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی تو نہیں کرتے، کیا آپ کی کمائی حلال ہے یا بیچ میں ایک ذرہ بھی کہیں پہ حرام کا چھپا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ پوچھیں، لازماً پوچھیں، چاہے وہ کتنے بھی نیک ہیں، کیونکہ کاروبار ایک الگ چیز ہے، پیسوں والا معاملہ، اور اس میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو جا کر کے سمجھائیں بھی۔ بہرحال یہ آیات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی انہی سے خطاب پر مشمل ہیں، جو ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید یہاں پر عدل، امانت اور معاشی انصاف کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ اصول صرف ناپ تول پر محدود نہیں ہے، بلکہ ہر لین دین، کاروبار، وعدے اور ذمہ داری پر لاگو ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کو تھوڑا سا اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ دین تو صرف ذاتی طور کا معاملہ ہے، بس ذاتی شخصیت پہ بات کرتا ہے، اور دین کا تو باہر والے چیزوں سے کوئی لنک نہیں، معاذ اللہ، اسی لیے ہم بزنس سیکھنے کے لیے کہاں جاتے ہیں، غیر مسلموں کے پاس، حالانکہ وہ ہماری کتابوں سے سیکھتے ہیں۔ ہر پہلو پر بات کی گئی ہے ہمارے دین اسلام میں، کوئی ایسا پہلو نہیں جس کو چھوڑ دیا گیا ہو یا نامکمل چھوڑا ہو کہ ہمیں واضح سمجھ نہ آئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ المطففین میں، خرابی ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام میں فرمایا آیا 152 میں، اور جب ناپ تول کرو تو انصاف سے پورا کرو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آیا 35 میں، اور ناپ پورا دو جب ناپو اور سیدھی ترازو سے تولو۔ یعنی اتنی زیادہ دفعہ قرآن مجید میں اس چیز پر بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، جس نے ناپ تول میں کمی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں،
من غش علینا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی، ہمیں دھوکہ دیا، اس نے کیا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہو اور دھوکہ دے کسی کو، قطعاً نہیں۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمان ٹاپ لسٹ میں آتے ہیں دھوکہ دینے میں، اور ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر اس کو فخر سے بتاتے بھی ہیں پاکستانی قوم ہے نا، ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ ڈریں اس دن سے جس دن جہنم آپ کے سامنے ہوگی اور آپ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے پھنس جائیں گے۔ اسی طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ابن ماجہ کی ہی ہے، جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں قحط، سختی اور حکمرانوں کے ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج میں اور آپ شکوہ کرتے ہیں ہمارا حکمران بہت ظالم ہے۔ بھائی وہ ظالم تو ہے، ہم اس سے بڑے ظالم ہیں۔ ہمارے اندر دھوکہ دہی آئی، کبھی بھی ہمیشہ نہ تو کسی بڑی پارٹی کا ہوتا ہے غلط ہاتھ اس میں، یا وہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتی، قصور ہمیشہ اس کا نہیں ہوتا، بعض اوقات ہمارا بھی ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی عوام، جو عوام الناس کے عام لوگ ہیں، ان کا بھی ہوتا ہے ہاتھ، اور ان کا زیادہ بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں آج کیا کیا ہے ہمارے اندر، ہمارے حکمران اتنے سخت ہیں کہ انہیں ہم پہ رحم نہیں آتا۔ ہم بے روزگار بیٹھے ہیں اور کسی کو ہماری پرواہ نہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، ظلم ہو رہا ہے لوگوں پر، کوئی پرواہ نہیں، لوگ آپس میں لڑ کے زندگیاں ختم کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی زمین میں جتنے کو معدنیات ہیں، ذخائر ہیں، سونا ہے، پیٹرول وغیرہ ہے، ہم اگر بندوں میں تقسیم کیے جائیں تو ہم تو کروڑ پتی بن جائیں۔ صحیح بات ہے، ہمارے ہاں تو غریبی ہو ہی نہ کسی کے پاس۔ کیوں ہے سارا کچھ؟ اسی دھوکہ دہی کی وجہ سے بے برکتی ہے۔ ورنہ جو ہماری زمین ہے بذات خود وہ کیا ہے؟ برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ برکتیں رکھی ہیں۔ ایویں نہیں امریکہ کی ہم پہ بہت بری نظر، وہ اسی لیے ہمارے اوپر نظریں ٹکائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس معدنیات بہت زیادہ ہیں الحمدللہ، ذخائر بہت زیادہ ہیں، ورنہ اس کو کیا لنک ہے ہمارے ساتھ اتنا زیادہ وہ تعلقات بڑھانے کی اور دوستی کا آغاز کرنے کی؟ وہ یہی وجہ پیچھے، اس کو وہ ذخائر نظر آتے ہیں۔ کیوں یہ بے برکتی پڑی ہمارے اندر؟ کیوں یہ پھوٹ آ پڑی ہمارے اندر؟ انہی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سگے نہیں ہیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی نہیں ہے۔ اور قحط بھی آپ دیکھیں، اتنا پیسہ ہے لوگوں کے پاس، پھر بھی بھوکے ہیں، پھر بھی وحشی ہیں، ان کی بھوک مٹی نہیں رہی۔ امیر سے امیر بندہ دیکھ لیں آپ پاکستان میں یا اوورآل پوری دنیا میں، جتنا زیادہ ان کے پاس پیسہ زیادہ آتا ہے نا، اتنے زیادہ ان کے پیٹ بڑے ہوتے جاتے ہیں، اتنی زیادہ ان کی ضروریات بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ پوچھیں کبھی مال و دولت والوں سے، کیا کرتے ہیں اتنے پیسے کا؟ کیا کرتے ہیں؟ کوئی لے کے تو نہیں مرتا ان کو ساتھ، دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں نا دنیا کا مال۔ کیوں؟ بھوک بہت پڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف ایک شخص نے ایک روٹی کھائی، اس کا پیٹ بھر گیا، اور دوسری طرف دوسرے بندے نے سونے کے برتن میں، سونے کے چمچ کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ آج کل ہم لوگ بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے، ہم لوگ خواہشات کی وجہ سے کھاتے ہیں۔ اور آج کل بیٹا کوئی بھوک کی وجہ سے بھی نہیں مرتا، لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے مرتے ہیں۔ بھوکا کوئی نہیں مر رہا، خواہشاتیں مار رہی ہیں ہمیں، اندر ہی اندر کھا رہی ہیں ہمیں۔ بھوک تو ہماری مٹ جاتی ہے، خواہشات نفس کی بھوک نہیں مٹتی ہماری۔ تو بہرحال اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم تول دو تو زیادہ دو، اور جب خریدو تو کمی نہ کرو۔ یعنی دینے میں اگر زیادہ دے رہے ہو تو دے دو، کیوں؟ اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کو کم نہ دے دوں، تھوڑی سی زیادہ چیز اوپر ڈال دو، اگر وہ کمی پیشی ہوئی ہے تو اللہ معاف کرے۔ اتنی احتیاط کا کہا گیا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، مسلم میں آئی ہے، یہ پڑھ کے صحیح بات ہے، میں تو خود بہت زیادہ چونک گئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ رحم نہیں کرتا اس قوم پر جو دوسروں کو دھوکہ دے۔ اور آج ہمارے اندر یہ چیز کتنی عام ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہیں تو معاذ اللہ مدد کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد کیوں نہیں کر رہا، ابھی سودان میں جو کیا حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ سودان پر آپ دیکھیں کیوں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ؟
کیونکہ ہم رحم کے قابل ہی نہیں رہے. جس وقت ہم اچھے حال میں ہوتے ہیں نا، ہم بہت ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. جو ہی کوئی اور آ کے ہم پہ مسلط ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، پھر لوگ بھی ہمارے خلاف ہمارے حق میں آوازیں اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی فلاں قوم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور یہ مت سمجھیں کہ ایک کی باری ہے سبھی اس میں رگڑے جائیں گے، کیونکہ سب ایک جیسے کام کر رہے ہیں. ایک وقت میں بہت زیادہ اکڑ رہے ہوتے ہیں، تکبر دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر جب ان پر غیر مسلط ہوتے ہیں نا آ کر کے، پھر ہمیں لگتا ہے یہ قوم بہت بیچاری ہے. اس سے تو پھر بیٹا اگر آپ یہودیوں کی ہسٹری پڑھیں تو آپ تو آنسو بہا بہا کے آپ کا دماغ خراب ہو جائے، جتنے کو ظلم ان پہ ہوئے ہیں. آپ کبھی یہودیوں کی ہسٹری پڑھیں نا، صحیح بات ہے، بالکل شروع سے، تو بندہ رو رو کے بحال ہو جاتا ہے. اتنا ظلم، اتنا ظلم، اتنے بیچارے. اور آج اللہ نے ان کو اقتدار دیے تو کیا ان کا حال ہو رہا ہے؟ تکبر. یہی مسلمانوں کے اندر ہے. یہی وجہ ہے جب یہ خوشحال ہوتے ہیں تو یہ کسی پر رحم نہیں کھاتے، پھر جب مسلمانوں پر کوئی بدحالی ہوتی ہے تو پھر یہ بھی قابل رحم نہیں رہتے، پھر اللہ ان کو ان کے اعمال کے حوالے کر دیتا ہے. ہم اپنی خوشحالی میں کسی پہ رحم نہیں کرتے نا، ہماری بدحالی میں پھر ہم پہ رحم نہیں کیا جاتا. اور اس کی وجوہات یہی ہیں، دھوکہ دہی. حتیٰ کہ طالبات اگر آپ دیکھیں نا، آج کل یہ جو بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے میرے خیال میں، معاہدات ہو رہے ہیں ممالک کے درمیان. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بڑے ایک دوسرے کے سگے بن گئے؟ نہ، یہ سگے نہیں بنے، مفاد پرستی. مجھے تم سے یہ فائدہ ہے، تمہیں مجھ سے یہ فائدہ ہے. یہ مفاد پرستی پہ معاہدات کیے جا رہے ہیں. اس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، اچھے جذبات تو دور دور تک نہیں مل رہے. فائدے کی چیز لے رہے ہیں، بس تم ہمیں یہ فائدہ دو، ہم تمہیں یہ دیں گے. ادلا بدلی کر رہے ہیں بس. اللہ ہمارے حالات پہ رحم کرے. قوم شعیب کے بارے میں پڑھ کے نا، صحیح بات ہے، انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ واقعی میں آج ہمارے حالات اتنے بدترین کیوں ہیں. بہرحال آج کے دور میں اس کی کیا کیا مثالیں ہو سکتی ہیں ہمارے پاس. پہلی بات، کاروبار اور تجارت کے لحاظ سے وزن، پیمائش یا مقدار میں کمی کرنا. مثلا جب آپ کسی چیز کو پیک کر رہے ہیں تو پیکنگ میں کم چیز ڈال دینا. نقلی یا خراب مال اصلی کہہ کر بیچنا. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر آپ ایک چیز کی کوالٹی سامنے رکھتے ہیں، بھائی ایسی چیز ہے، میں اس کی قیمت اتنا کرتا ہوں، یہی وجہ کہ برانڈ سے بھی جو پیسے آتے ہیں وہ ان کے حلال میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ فضول خرچی میں آتے ہیں لیکن ہیں ان کے حلال ہی. ظاہر بات ہے انہوں نے جا کے ایک بہترین چیز لی اور ایک نے بہترین چیز بیچی ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ پیسے لے اپنی محنت کے. لیکن اگر بالفرض مال 2 نمبر ہے اور میں کہوں باجی قسمیں، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بولیں تو اللہ دیکھ رہا ہے معاذ اللہ، اور کہنا نہیں یہ چیز بہت بہترین ہے. میں بہت حیران ہوتی ہوں دکانداروں پر، اگر کبھی کوئی چیز لینے کا اتفاق ہو، اکثر وہ ایک جملہ بولتے ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایسی ہے کہ کبھی یہ خراب نہیں ہوگی. پھر میں کہہ دیتی ہوں کہ جتنی بھی مہنگی ہو تو جائے گی. کوئی چیز ہلکی ہے تو بھی خراب ہو جائے گی، کوئی چیز صحیح ہے تو بھی خراب ہو جائے گی. مدت تو سب کی لکھی ہوئی ہے، کسی بھی چیز کو ہمیشگی تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے رہے. پھر بھی قسمیں کھا کھا کے یقین دلوانا کہ نہ باجی یہ تو کبھی خراب نہیں ہوگا، اس جیسی بہترین چیز آپ کو پوری مارکیٹ میں نہیں ملے گی، یہ بھی جھوٹ ہے. اپنے شوہروں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپ سے پوچھیں، اگر یہ کہہ کر وہ نقلی اور سستا مال، خستہ مال جو ہے وہ بیچ رہے ہیں تو پھر اس کے اندر بھی حرام کی آمیزش ہے، کیونکہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی، آپ نے جھوٹا یقین دلایا. آپ بتائیں بھائی ہاں یہ اس کوالٹی کی چیز ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کو صحیح لگتی ہے تو لے لیں، نہیں تو نہ سے. جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور چیز کی اتنی تعریفات کرنا جو اس کے اندر خوبیاں ہے نہیں وہ بتانا کیوں؟ یہ کیسے دھوکے میں آتا ہے طالبات؟ یہ کیوں غلط ہے؟ یہ کیوں حرام میں شامل ہوگا؟ کیونکہ آپ کے اس جھوٹ کی وجہ سے کسی اور نے دھوکہ کھا لیا. آپ نے کہا نہیں یہ چیز ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، وہ گھر لے کے گیا تو یہ چیز ویسی نہیں تھی، اس کا رنگ تو کبھی زندگی نہیں اترے گا، اور آپ پہلی بار اس کو دھوتے ہیں سارا رنگ نکھر کے باہر آ جاتا ہے. یہ جھوٹی باتیں ہیں،
اس طریقے سے بھی مال نہ بیچیں. اس کے علاوہ پروفیشنل بددیانتی، یہ کیا چیز ہے؟ کام میں وقت یا محنت کم دینا لیکن پوری تنخواہ لینا. بالفرض میں نے کام شروع کیا اور میں کہوں ہم وارڈن کا حساب لگاتے ہیں، یعنی جو کسی بھی ریسپشن پر ڈیوٹی کر رہی ہوتی ہیں، اتنے بجے سے لے کر 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک میں آپ کے ہاں ڈیوٹی کروں گی. میں نے اس کے بدلے میں منتھلی 30,000 لیا، جتنا بھی لیا، ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں؟ اس ٹائم پہ ڈیوٹی نہیں دے رہی. لوگوں کو میری ضرورت ہے کہ میں ان کو جا کر کے ڈیل کروں، لیکن میں وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوں، اور میں مزے سے اپنے کام کر رہی ہوں، آرام کر رہی ہوں، سو رہی ہوں. اور یہ جو میں نے اب 30,000 لیا، اس کے اندر خیانت ہے. یہ میرے لیے جائز ہی نہیں. جو کام مجھے ملا تھا میں نے وہ کیا ہی نہیں، اگلے بندے کو دھوکے میں ڈالے رکھا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، اور اس کی وجہ سے اس بندے کو کتنا نقصان ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا. اس کی کسٹمر خراب ہو رہے ہیں، اس کی چیز پر اثر پڑ رہا ہے، اس کی چیز کا نام خراب ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو اچھے سے ڈیل ہی نہیں کر رہے. اب یہ جو پیسہ آپ لے رہے ہیں یہ آپ کے لیے، میں نہیں کہتی حرام کا، لیکن حلال کا بھی نہیں ہے. اس میں آپ بددیانتی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ویسا کام ہے سرکاری طور پہ، اس میں خاص طور سے غفلت برتنا، یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے. یہ ناپ تول میں کمی صرف ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اسے ایک ہی نام دے کے بس کہیں اچھا خلاص ختم ہوا، نا، یہ اپنے اندر بہت بڑا مفہوم رکھتی ہے. آپ سرکاری اسکول میں ٹیچر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ پر بالکل توجہ نہیں دیتی، کوئی آتا ہے آئے، کوئی نہیں آتا نہ آئے. آپ گروپ لیتی ہیں چاہے آپ پیسے نہ بھی لیں، اور آپ اس میں اپنا کام ایمانت داری کے ساتھ نہیں کر رہی. آپ کی پڑھانے کا ٹائم ہے اور آپ اس ٹائم میں کوئی اور کام کر رہے ہیں. کیا ہے یہ؟ خیانت. یہ ساری چیزیں خیانت میں آتی ہیں، اور یہی وجہ ہے میرا خیال ہے پھر زیادہ اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں نا وہ بے فیض لوٹتے ہیں، نکمے ویسے ہی. کیوں؟ خیانت کر رہے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز میں جب خیانت آ جائے انسان وہاں سے کوئی خیر نہیں لے سکتا. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ کے جاتے ہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں حساب کیا تھا، کسی جگہ پہ کوئی بہت بڑے پروفیشنل لیول پہ ان کو دین سکھایا جاتا ہے، اور وہ بھی اس کی اصل زبان میں، اور وہاں سے تقریباً 60,000 کے قریب لوگ جو ہیں نا وہ ابھی تک پڑھ چکے ہیں، ڈگری لے کے جا چکے ہیں. جو آئے تھے وہ تو الگ ہے، لیکن جن کو ڈگری ملی ہے ان کے نام بتا رہی ہوں. میں بہت حیران تھی کہ یا اللہ یہ بندے گئے کہاں غائب ہوئے، یہ نظر کیوں نہیں آتے، کام کیوں نہیں ہو رہا ادھر. اب سمجھ آتی ہے کیوں، کیونکہ وہ کمی کرتے ہیں اپنی طالب علم والی زندگی کے اندر. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ بعد میں کوئی خیر نہیں دے پاتے. اور ایسا ہی ہوگا طالبات، آپ کسی جگہ پہ چلے جائیں، بڑے سے بڑے استاد سے جا کے پڑھ لیں، اگر آپ خیانت کریں گے، کمی بیشی کریں گے، نکمے ہی لوٹیں گے، بے فیض، کنڈا نہیں آئے گا آپ کو. اور شاید یہی وجہ کہ آن لائن سسٹم میں بھی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں جو صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی سارے تو خانہ پوری کرنے آئے ہوتے ہیں، رش مچانے صرف. اس کے علاوہ آن لائن کسی کو دھوکہ دینا، یہ جو آج کل ہوتا ہے آن لائن بزنس ہے ہمارا، اور خدا رہا اس کو شیئر بھی نہ کریں، ٹھیک ہے. بعض اوقات لوگوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں، وہ پھر بھی شیئرنگ سے باز نہیں آتے، خود تو نقصان اٹھاتے ہیں، پھر دوسروں کو کہتے ہیں چلو یہ بھی اٹھائیں. یہ بھی غلط چیز ہے. دیکھیں جو شخص کر رہا ہے وہ تو غلط ہے، آپ اس کو شیئر کر کے زیادہ بڑا غلطی کا کام کر رہے ہیں. جو اللہ نے دیا اس میں شکر مناؤ، اور اگر کوئی کام کا واقعی میں صحیح طریقے تو پھر کرو، ادروائز نہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فیصلہ یا تعلقات میں انصاف نہ کرنا. بالفرض اگر 2-3 شادیاں کی ہیں تو بس ہر وقت ایک کے ساتھ ہی رہے اور باقیوں کو پوچھا بھی نہیں ہے، ایک کا ہی حق دیا، اور باقیوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی اچھے طریقے کے ساتھ نہیں رہا جا رہا. اور اگر بالفرض اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو بس ایک پہ زیادہ زور دیا، حالانکہ کلاس میں سارے آ رہے ہیں،
اور باقیوں پر کوئی توجہ نہ دی، یہ بھی غلط ہے۔ چاہے کوئی نہیں صحیح پڑھتا اس کو بھی ٹائم دے، چاہے کوئی صحیح پڑھتا ہے اس کو بھی ٹائم دے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کمی میں آتی ہیں۔ جہاں ہمیں جتنا دینا چاہیے ہمیں اتنا دینا چاہیے۔ اگر آپ کی اولاد کا ٹائم ہے تو اس کے لیے بھی الگ سے ٹائم رکھیں، شوہر کے لیے الگ سے ٹائم ہونا چاہیے، باقی رشتوں کے لیے الگ سے ٹائم ہونا چاہیے، والدہ والدین کے لیے الگ سے ٹائم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آج آپ سب ذرا جا کر دیکھیں خود بھی کہ آپ کہاں پہ کمی بیشی کر رہے ہیں۔ جہاں پہ اللہ نے زیادہ دینے کا حکم دیا وہاں پہ آپ کم کر رہے ہیں، صحیح؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ذرا آپ اس پہ بہت زیادہ دھیان کریں، اور اسی برائی نے آج ہم سب کو تباہ کیا ہوا ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ یہ جو آج کل ہمارے اوپر اتنی زیادہ چیزیں ایٹ اے ٹائم مسلط ہو گئی ہیں طالبات، اس کی مین وجہ یہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب سے راضی ہو، ہمارے اندر سے اس برائی کو ختم کر دے خیر اور عافیت کے ساتھ، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی اس سے بچا سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ باقی انشاءاللہ ہم خیر سے کل پڑھیں گے۔